عشق تو وہ تھا جناب کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔ اے طور موسیٰ، ہمارے بھی کچھ مسئلے ہیں، ہمیں بھی کبھی خدا سے ہم کلام کراؤ نا۔ ہر تباہی کے لیے کسی بد دعا کی ضرورت نہیں، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ شکر اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ صرف صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، آپ ان معاملات سے جتنا دور رہیں گے اتنا خوش رہیں گے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو وہ کبھی تمہارا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، ایک اپنی غلطی ماننے کا اور دوسرا معاف کرنے کا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازے سے بھی گزر جاتے ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ لمبا ساتھ صرف خدا کا ہوتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ تمناؤں کا کھارا پانی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے، اللہ 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتی ہے۔ واحد یقین، آخری امید، اللہ تعالیٰ۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ خاک سے بنا ہوں، غرور جچتا نہیں مجھ پر۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے دنیا، ہم ان کے سامنے بیٹے خدا سے مانگتے ہیں۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ تربیت کی کمی کو تعلیم قطعاً پورا نہیں کر سکتی۔ تمہارا ہمسفر ہی تمہارا سکون ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، آپ نے ان کے حصے کا غم بھی نہیں دیکھا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ کردار کی عظمت کو کبھی رسوا نہ کیا ہم نے، دھوکے تو بہت کھائے پر دھوکہ نہ دیا ہم نے۔ ان انسانوں کو بولتے ہوئے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ سننے والا بھی انسان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مستقل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اے زندگی کیوں تو ہمیں بازار میں لے آئی، ہم تو یوسف بھی نہیں کہ کوئی خریدار ملے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر ایک آنسو سے، ہر ایک تڑپ سے، وہ بدل دے گا تقدیریں، تم بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔ لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے ہجوم میں بھی نگاہ صرف انہی پر ٹکتی ہے۔ عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو
اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھری میں نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان قریب تمہارا رب تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھیں کہ اگر آپ کی مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی آپ کی عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں تو۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، ایسے شخص کا زندگی میں ہونا کسی سکون سے کم نہیں جسے دن بھر کی چھوٹی اور بڑی باتیں بتا سکیں۔ مسکرایا کیجیے، کیونکہ مسکرانا سنت ہے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی جائے گی۔ معافیاں کبھی بھی ذہنی بربادی کا کفارہ نہیں ہوتی۔ سب تعلق ہیں یہاں ضرورت کے محسن، نہ کوئی دوست، نہ اپنا، نہ سہارا کوئی۔ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی کی تلاش مکمل ہو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، انسان دوسروں کو جو سب سے قیمتی تحفہ دے سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی کوئی اور تحفہ نہیں جو انسان کو دے سکے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنگت کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہ آیا۔